السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجیوں کا حج کے دوران اسپرے بوتل سے وضو کرنے کا مسئلہ تھوڑا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ جو تھوڑی بہت کنفیوژن باقی ہے وہ آپ لوگوں کی دور ہو جائے۔ دیکھو، ویسے تو ہمیں پراپر وضو کرنا چاہیے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا، جیسے پراپر وضو کرتے ہیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی سچویشن تھوڑی الگ ہو جاتی ہے، جیسے مان لیجئے آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پانی کم ہے، آپ پراپر وضو نہیں کر سکتے، یا آپ مان لیجئے کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پانی ملنا مشکل ہے، آپ کے پاس جو بوتل میں پانی ہے بس وہی ہے، تو آپ وضو کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ اور وضو کو شارٹ کرنا کیا ہے کہ آپ جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ فرض ادا کر لیتے ہیں۔ اس کی شریعت نے بالکل اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مرتبہ کار میں سفر کر رہا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی تھی۔ اب نماز تو میں پڑھ سکتا تھا لیکن پانی اتنا نہیں تھا کہ میں پراپر وضو کرتا۔ وہی ایک بوتل 1 لیٹر والی، اس میں سے بھی ہم پی چکے تھے، تھوڑی بہت باقی بچی تھی۔ تو اب میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے کہ بھائی آپ وضو کے جو فرض ہیں وہ ادا کر لو بس۔ تو میں نے ہلکے پانی سے، تھوڑے سے پانی سے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد میں نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح کیا، پیر دھو لیے، وضو ہو گیا، پانی اور بچ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے شارٹ وضو۔ تو جب بھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس میں آپ پراپر وضو نہ کر سکتے ہو تو آپ پھر کیا کریں گے، جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اور پھر آپ فرضوں کو ادا کریں گے بس۔ اور پانی مان لیجیے بہت کم ہے تو آپ فرضوں کی بھی ادائیگی میں پانی کا کم سے کم استعمال کریں گے کہ بس جب آپ چہرہ دھوئیں تو 2-3 قطرے گر جائیں، بس آپ ہاتھ دھوئیں تو 2-3 قطرے گر جائیں، پیر دھوئیں تو 2-3 قطرے گر جائیں، بس فرض آپ کا فرض آپ کے ادا ہو جانا چاہیے۔ جیسے کہ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا کونیوں سمیت، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پیر دھونا دونوں ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب حج کرنے آپ گئے ہوئے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حج کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ مان لیجئے طواف کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، اب بغیر وضو کے آپ طواف تو نہیں کر سکتے۔ وضو کرنے کے لیے اگر آپ باہر جائیں گے تو اندر آنا مشکل ہے کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، حد سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ ایک بار اگر آپ باہر نکل گئے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو اسی جگہ پر وضو کر کے واپس آنے میں۔ پھر خواتین ساتھ میں ہوتی ہیں، یا آپ پہلی مرتبہ حج کرنے گئے ہوئے ہوتے تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بھیا واپس کیسے آنا ہے۔ ویسے تو آپ ایسکیلیٹر کے نیچے جو ہے نا وہ وضو کرنے کا انتظام رکھا گیا ہے، لیکن جن لوگوں کو ایکسپیرینس ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی بار حج کرنے گئے، جن کو حج کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا کہ حج کے دوران طواف کرتے ہوئے ہے نا آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب وضو آپ کو کرنا ہے تو آپ وضو کرنے باہر تو جا نہیں سکتے۔ باہر جاؤ گے تو اپنی اہلیہ کو یا جس کے ساتھ آپ حج کرنے گئے ہو ان کو چھوڑنا پڑے گا، تو بچھڑنے کا بھی ایک بڑا ڈر ہے۔ اور وضو کرنے آپ باہر جاؤ گے تو آپ واپس پھر آ نہیں سکتے ہو، یا ہر ایک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ باہر جائے اور واپس آ جائے، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس سچویشن میں یہ جو اسپرے کی بوتل آتی ہے یا نارمل آپ کے پاس جو پانی کی بوتل ہے اس سے آپ وضو کر سکتے ہو۔ کیسے کرنا ہے؟ بالکل آسان ہے، میں نے شروع میں سمجھا دیا آپ کو کہ سچویشن کے حساب سے شریعت نے بڑی آسانیاں ہم لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ دیکھیے، ہم اگر بیٹھ کر وضو نہیں کر سکتے تو کھڑے ہو کے کر لو، پانی کم ہے تو سنتوں کو چھوڑ لو، فرض ادا کر لو، وضو کرنے کا پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ شریعت نے بڑی آسانی ہمارے لیے رکھی ہیں۔ تو اب مان لیجیے آپ حج کر رہے تھے، وضو آپ کا ٹوٹ گیا، اب آپ وضو کرنے باہر جاؤ گے تو واپس آنا پاسبل نہیں ہے۔ نئے آدمی ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہاں جائیں، بچھڑنے کا بھی ڈر ہے یا بیماری ہے، ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، جیسے تیسے کر کے بس طواف چل رہا ہے۔ تو اس سچویشن میں رش بھی بہت ہوتا ہے، تو آپ اسپرے بوتل اپنے پاس رکھیے۔ اسی مسئلے کو علماء اکرام نے بیان کیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آتا ہے تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے یہ بھی کوئی وضو ہوا؟ ارے بھائی، یہ مجبوری کی صورت میں ہے۔ پراپر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، پراپر آپ کے پاس پانی ہے، پراپر آپ کے پاس جگہ ہے تو پورا ہی وضو کرنا پڑے گا نا۔ لیکن یہ ایمرجنسی سچویشن ہے، ایسی سچویشن ہے جس میں آپ پراپر وضو نہیں کر سکتے، راستہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اور، تو آپ کے پاس جو بوتل ہے آپ وہ لے لیں، یا آپ اسپرے بوتل اپنے پاس رکھیے۔ اسپرے بوتل یہ بیسٹ ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے، اسپرے بوتل نکالیے آپ۔ اب مسجد ہے تو مسجد حرام ہے، اس کا احترام کرنا بھی لازمی ہے، تو ایک کپڑا جیسے امامہ ہے اس طرح کا کوئی کپڑا اپنے بیگ میں آپ رکھیے، یا جو احرام ہے اسی کو آپ تھوڑا سا یوں کر کے بچھا لیجئے، اور وضو آپ کریں گے اسپرے سے۔ سب سے پہلے اپنے چہرے پر اسپرے ماریے، اتنا ماریے کہ جیسے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو پسینے کے قطرے ایسے ہم جب کرتے ہیں نا
تو پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، تو اتنا پانی ماریے چہرے پہ، یوں پورے چہرے پہ، اس کے بعد چہرے کو مل لیجئے، 2-3 قطرے پانی کے ٹپک جائیں، پھر ہاتھ پر اسپرے کی بوتل سے پانی ماریے، اسپرے کیجئے خوب، اتنا کہ 2-3 قطرے ٹپک جائیں، ہاتھ پورا تر ہو گیا اس کو مل لیجئے، 2-3 قطرے ٹپک گئے بس کافی ہے، پھر اس ہاتھ کو اسی طرح سے اسپرے سے واش کیجئے، اس کے بعد مسح کیجئے، پیر دھو لیجئے، ہو گیا آپ کا وضو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اسپرے بوتل آنے کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسپرے بوتل رکھ کر آپ اس طرح سے مان لیجئے بائی چانس آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے حج کے دوران، تو آپ اسپرے بوتل سے وضو کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو بھائی پہلے اسپرے بوتل نہیں تھی تو پانی کی بوتل رکھ کر اس طرح سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے کسی کے پاس اسپرے کی بوتل نہیں ہے، اسپرے بوتل نہیں ہے، تو پانی کی جو بوتل آپ کے بیگ میں ہوگی اس سے بھی آپ اسی طرح سے ہلکا سا پانی لیں گے اور چہرہ دھو لیں گے، ہاتھ دھو لیں گے، مسح کر لیں گے، پیر دھو لیں گے، ہو گیا وضو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو ایکسپیرینس لوگ ہیں جن کو ایکسپیرینس آلریڈی حج کا، تو وہ تو بھائی سب جانتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی مرتبہ حج پر جا رہے ہیں۔ آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ اس طرح سے اسپرے بوتل کے ذریعے وضو کر سکتے ہیں، واپس آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ واپس آ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کھو بھی جاؤ، آپ پورا دن آپ کا جگہ تلاش کرتے کرتے ہی نکل جائے۔ میں پہلی مرتبہ جب عمرے پر گیا تھا تو مفتی آصف صاحب میرے ساتھ تھے، تو وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ اب ہم لوگ واٹس ایپ پر ہی ہیں، لیکن چونکہ میں پہلی مرتبہ عمرہ کرنے گیا تھا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے میں ان سے ملوں۔ وہ مجھے ایڈریس بھی سمجھا رہے ہیں، مجھے سب بتا رہے ہیں، لیکن نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ کافی اسٹرگل کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد میں ان سے ملا۔ تو پہلی بار جو حج پر جا رہے لوگ وہ اپنے بیگ میں ایک کپڑا بھی رکھیں اور یہ اسپرے بوتل بھی رکھیں، تاکہ ایمرجنسی کی سچویشن میں آپ کو وضو کرنے کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، آپ بہت ضعیف ہیں، بہت زیادہ چل نہیں سکتے ہیں، تو یہ اسپرے والی جو بوتل ہے یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ تو حاجیوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اسپرے بوتل کو اپنے ساتھ رکھیے، اور صحیح مسئلہ میں نے سمجھا دیا ہے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی وہ فیوریٹ چیز جسے آپ ناشتے میں کھا کر بہت سی بیماریوں کو دور کر سکتے ہو۔ تو السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے ہیلدی ٹیسٹی ناشتے کی تلاش میں ہیں تو یہ لے کر آئیے، یہ ہے اوریجنل تلبینہ۔ یہ اے ایم قاسمی پرفیوم کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے، اور اس کو کھانے سے کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ڈرائی فروٹس، جو اور بھی کافی ساری جو طاقت کی چیزیں ہیں ان سبھی سے اس کو بنایا گیا ہے، اور ہر ایک چیز کوانٹٹی کے حساب سے اس کے اندر دی گئی ہے۔ اس کو کھانے سے کافی سارے فائدے ہوتے ہیں، جیسے مریض کا غم ہلکا ہوتا ہے، ہارٹ کو طاقت ملتی ہے، اور مائنڈ کافی اسٹرانگ کرتا ہے، اور بھی کافی ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سبھی کو یہ دور کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ 2 پیک میں اویلیبل ہے، ایک 600 گرام کے میں اور ایک 250 گرام کے میں۔ جو 600 گرام والا ہے وہ 799 روپیز کا ہے، اور جو 250 گرام کا ہے اس کی پرائس 400 ہے، اور اس میں آپ کو ڈیلیوری بالکل فری ملے گی۔ اگر آپ اوریجنل تلبینہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اے ایم قاسمی پرفیوم کا تلبینہ آرڈر کریے گا، اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے یہ آرڈر کریں۔